بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ریحان جبار یوسفانی آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوں۔ دوستو اس وقت ہم جدھر نگاہ ڈولائیں ہمیں لگتا ہے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ معاشی طور پر ملک کی حالت یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں کہ ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، امپورٹ جو ہے ہماری اس پہ انحصار زیادہ ہے، ہمارا ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ زرعی جو فصلیں ہیں اس میں ہم پہلے خود کفیل ہوتے تھے، اب نہیں رہے۔ ملکی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ کن ہاتھوں میں ہیں اور کس طرح چلائی جا رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ ملک کے سیاسی حالات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اس پہ ڈیٹیل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پورا دن رات جو ہے اس پہ تبرات بھیجے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری سیاسی، معاشی اور سماجی جو صورتحال ہے جو دن بدن پیچھے چلی جا رہی ہے اور ہم پستی میں جا رہے ہیں، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اس وقت کیا، اس سچویشن میں ہمارے لیے کیا فرض بنتا ہے کہ ہم وہ کریں؟ تو دوستو مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اس وقت نہ ہمیں کوئی سیاسی سطح پہ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں معاشی سطح پہ کوئی تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں، نہ ہی معاشرتی سطح پہ۔ یقین مانیں دوست، ہمیں اس دفعہ جو ہے اس وقت نہ ہمیں کسی جنگی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ خونی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ ہی سیاسی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس بات کو میں اس طرح وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی انقلاب آپ نے یہاں پہ ابھی دیکھ لیا 5 سال پہلے۔ مانا کہ عمران خان سچے لیڈر تھے، نیت بھی ان کی صاف تھی، لیکن اس کے ساتھ جو کیا گیا، جو سیاسی حالات ہمارے تھے اور جو تعلیم کی کمی اور شعور کی کمی کی وجہ سے خود عوام نے عمران خان کے ساتھ کیا، تو اس سلسلے میں اس صورتحال میں اب کوئی آگے سیاسی انقلاب کی امید رکھنا میرے خیال میں جو ہے شعر لانے کے مترادف ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو ہمیں آخر کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی سیاستدان ہیں، جو بھی اقتدار کی غلام گردش کی جو باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، جن کی چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریسی ہو، ان میں سے ہر ایک نے اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی ان سے عوام کی بہتری کے لیے ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری جو عوام ہے بیچاری، وہ تعلیم کی کمی اور شعور کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم جس بات کو ترقی سمجھتے ہیں وہ دنیا ان کو جو ہے بنیادی حقوق کے زمرے میں لاتی ہے، اور جو یعنی بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، جو یہ نالے وغیرہ بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، ادارے جو ہیں، حیض کو وابڈا ہو گیا یا جو بھی ہیں، ٹرانسفارمر خراب ہو گیا وہ MNA نے لگا دیا، نالی خراب ہو گئی آپ کی، بند ہو گئی تو وہ آپ کے میئر صاحب نے یا کسی وزیر نے کھلوا دیا، تو ہم اس کو ترقی سمجھتے ہیں اور اس کے جو ہیں ان کے پاؤں میں گرے رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کہیں بھی اس کو ترقی نہیں مانا جاتا، کہیں بھی اس کو احسان نہیں مانا جاتا، یہ ان کا فرض ہے۔ جو بیوروکریسی ہے وہ عوامی نوکر ہے، اور سول سرونٹ اسے کہتے ہیں انگلش میں، جس کی معنی جو ہے بنتی ہے شہری خادم یا نوکر۔ جو MNA MPs ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ آپ کے خادم ہیں، وہ بھی عوامی خادم ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں کرتے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ صرف تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو دوستو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت 2 قسم کے انقلاب کی سخت ضرورت ہے، جس انقلاب کو لانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک عام آدمی کو اور مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس شخص کو جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے تعلیمی انقلاب سب سے پہلے، دوسرا ہے ہمارا معاشی انقلاب۔ معاشی انقلاب کیسے آئے گا؟ آپ نے دیکھ لیا، یہ جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہمارے پاس آتے ہیں، امپورٹڈ جو ہیں منسٹرز یا سیکرٹریز آتے ہیں، یا جو اسٹیٹ بینک کے گورنرز آتے ہیں، وہ ان کے اپنے ایجنڈا ہوتے ہیں، وہ اپنی فیملی کی اور اپنے آقاؤں کے ایجنڈا کو تکمیل پہ پہنچا کے وہ باہر ملک چلے جاتے ہیں۔ ان کی جائیدادیں، ان کے جینا مرنا سب وہیں پہ ہے، دبئی، لندن، کینیڈا، امریکہ وغیرہ، ٹھیک ہے، سوئٹزرلینڈ۔ سیاستدان سب کے ایک سیاستدان کس کے نام گنواؤں؟
سب کے فلیٹس، سب کے محلات جو ہیں وہ دبئی، لندن، اگین کینیڈا، سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے بھی جتنے جنرل کرنل ہیں، عدلیہ کے ہیں، آپ دیکھ لیں جو بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ پاکستان میں واپس آنے کا نام نہیں لیتا جب تک کہ دوبارہ اس کو کوئی اچھی پوسٹ نہ مل جائے یا دوبارہ اس کو کوئی وزارت وغیرہ نہ مل جائے. تو ان سے آپ ان پہ آسرا رکھنا چھوڑ دیں اور ان کے پاؤں میں گرنا اور ان کے لیے نعرے لگانا، بھنگڑے ڈالنا، دھویلات بجانا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں برائے مہربانی. 2 چیزوں پہ کام کریں. ایک، دن رات جو ہے آپ اپنے معاشی حالات بہتر کرنے میں جٹ جائیں. اپنے آپ پہ معاشی ایمرجنسی لگا دیجیے، نافذ کر دیجیے کہ آج کے بعد ہمیں صرف اور صرف اپنی فیملی، اپنے بچوں کی معاشی حالات سدھارنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے کام کرنا ہے، کسی اور کو خاطر میں نہیں ڈالنا. نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو، نہ کسی ایسی ڈی سی کا شکر گزار ہمیں رہنا ہے. ہمیں اپنا کاروبار کرنا ہے، اپنی ملازمت کرنی ہے اور دن رات اس کوشش میں لگے رہنا ہے کہ کسی طرح ہمارے حالات اس طرح بہتر ہو جائیں کہ ہمیں کسی کی غلامی کرنے، کسی کے آگے سر جھکانے، کسی کے پاؤں پڑنے کی ضرورت نہ پڑے. دوسرا انقلاب جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے تعلیمی انقلاب. ایک دفعہ آپ اپنے معاشی انقلاب کی محنت پہ جٹ جائیں تو دوسری طرف آپ اپنی اولاد کو صرف تعلیم پہ لگا دیں. اپنے جتنے خرچے ہیں، اخراجات ہیں، وہ کم کریں اور اپنی اولاد کی تعلیم پہ لگائیں. یقین کریں آپ جتنے اخراجات، جتنے خرچے، ناراض مت ہوئیے گا چمچہ گیری کر کے کسی ایسی ڈی سی یا کسی ایم اے کو اجرک ٹوپی پہنانے اور اس کو کھانا کھلانے میں کرتے ہیں. یعنی آپ کے 5 سے 10 ہزار اگر کسی ڈی سی یا کسی ایم پی اے کے دعوت پہ خرچ ہوتے ہیں یا 50,000، اگر آپ وہی 50,000 اپنی اولاد پہ خرچ کر دیں، اس کی تعلیم پہ، اس کو اچھی کتابیں لے کے دیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھے اداروں میں، انسٹیٹیوشن، تعلیمی اداروں میں داخل کروائیں، اس کو کتابیں لے کے دیں تاکہ وہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کو آئی ٹی کی اسکل سکھوائیں، اس کو کوئی ہنر سکھائیں، تو یقین کریں چند سالوں کے بعد آپ کو کسی اے سی، کسی ڈی سی، کسی ایم پی اے کو اجرک پہنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستو یہ میری بات آپ یاد رکھیے. ہمیں اس وقت، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، نہ کسی جنگی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ کسی خونی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی سیاسی انقلاب کی ضرورت ہے. ہمیں صرف 2 قسم کے انقلاب کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک معاشی انقلاب اور ایک دوسرا تعلیمی انقلاب. دوبارہ میں اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے اور میری بات میں وزن پیدا ہو کہ ہمیں اپنے معاشی انقلاب کے لیے دن رات جٹ جانا ہے. گھر میں جو بھی میچور بندے ہیں، جو بھی بالغ ہیں، کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں. جتنی تعلیم حاصل کروا سکتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے بھی تعلیم حاصل کریں، نہ کہ ان حرام خور، رشوت خور بیوروکریٹس اور کرپٹ سیاستدانوں اور اقتدار کے لالچی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جو ہے آپ اپنی چمچہ گیری اور اس طرح کے خرچوں میں جو ہے اپنی زندگی بھی ضائع کریں اور اپنی جتنی دولت ہے، مال کماتے ہیں رزق حلال، وہ ضائع کریں. تو برائے مہربانی میری اپنے پوری ساری دوستوں، ملک کی جو بھی عوام ہے، ان سے اپیل ہے، درد مندانہ اپیل ہے. میں ایک عام سا بندہ ہوں آپ کی طرح. میں خود آج کل اپنے ان 2 انقلاب پہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنا ادارہ چلاتا ہوں، اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو بھی یہی سمجھاتا ہوں، ان کے والدین کو بھی یہی سمجھاتا ہوں، خدا را ساری چیزیں چھوڑ کے معاشی اور تعلیمی انقلاب کے پیچھے لگ جائیں. انشاءاللہ وہ دن پھر دور نہیں ہوگا جب چند سالوں میں، 5 سے 6 سالوں میں ہمارے معاشی حالات بدل جائیں گے اور ہم اس قابل ہوں گے کہ ملک کو لوٹنے والے، ملک کے خزانے کو لوٹنے والے اور عوام کا استحصال کرنے والے سیاستدان، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریٹس، سب رشوت خوروں، سب جو ہے مجرموں اور گناہ گاروں کو ہم سزا دے سکیں، اس قابل ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.